أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ آپ سب کا آنا، اللہ کے گھر میں یہ حاضری، صبح کے وقت میں دور دراز سے تشریف آوری، رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاں قبول فرما لے اور ان لمحات کو اپنی رضا کے لیے خالص فرما لے۔ یہ دور جس کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں اور جی رہے ہیں، ڈیجیٹل دور ہے۔ رابطے، کانٹیکٹس، معاملات، بزنس، تعلیم، بہت کچھ آن لائن ہو چکا ہے۔ اس میں بہت سارے خیر کے پہلو بھی ہیں، آسانی ہے، سہولت ہے۔ وہ رابطے جس کے لیے ہمیں بڑی محنت اور جتن کرنی پڑتی تھی، ایک کلک پہ اور چند منٹ کے فاصلے پہ آپ ان سے رابطے میں ہو جاتے ہیں۔ ائمہ حرمین جن کی آوازوں کے لیے ہم ترستے تھے، ہر لمحے ہم ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں، ان کی تلاوت سن بھی سکتے ہیں۔ علم کے وہ قیمتی موتی اور عظیم کتابیں جن تک رسائی کے لیے بہت سارے وسائل، بہت ساری محنت چاہیے ہوتی تھی، چند منٹ کے اندر ہم دنیا کے کسی کونے کے اندر پڑی ہوئی کوئی بھی کتاب PDF میں ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں۔ ایک ایک کتاب کی قیمت ہزاروں اور لاکھوں میں ہے، اور اسی کو اگر ڈیجیٹل لائبریری کی شکل میں ای کاپی اس کی بنا دی جائے تو اس تک رسائی انسان کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ ہمارا دین سہولت کو، خیر کی چیز کو جب تک اس میں شر نہ ہو قبول کرتا ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے، اس کو ویلکم کہتا ہے۔ تاہم ہر چیز کے کچھ فوائد ہوتے ہیں تو کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ تو ہماری آج کی اس ملاقات کا یہ عنوان ہے کہ اس دور کے اندر جہاں انسان کو سہولت ملی ہے، وہاں بہت سارے نفسیاتی بحران، معاشی بحران، سماجی بحران، دینی مسائل، بڑے بڑے چیلنجز اور بڑے بڑے فتنے بھی یہ ڈیجیٹل دور اپنے ساتھ لے کے آیا ہے۔ ان میں سے 4 کے اوپر ہم نے آج کی اس ملاقات میں ڈسکشن کرنی ہے، اور اس لحاظ سے کہ آپ میرے ساتھ رہیں اور یہ محسوس کریں کہ یہ واقعی مسائل ہیں، اور شرعی لحاظ سے پھر ان کا حل کیا ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ، آج کے اس ڈیجیٹل عہد اور دور کے اندر، موبائل اور انٹرنیٹ کی دنیا کے اندر میرے اور آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے، نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ پہلے بھی انسان ناشکرا کسی حد تک تھا، لیکن اس دور کے اندر ناشکری پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ قرآن مجید کی چند آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کی روشنی میں آپ نے غور کرنا ہے کہ ہم شروع ہی سے کیا رہے ہیں، لیکن اس دور میں اس کے اندر اضافہ کیسے ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا
فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں حتیٰ کہ ہانپنے لگتے ہیں، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پتھروں پہ چلتے ہیں اور پتھروں سے آگ نکلتی ہے ٹکرانے کی وجہ سے، اور وہ ان کے اوپر بھی اپنی ٹاپیں مارتے ہوئے بھاگتے جاتے ہیں۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو صبح کے وقت میں دشمن پہ حملہ کر دیتے ہیں، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو صبح کے وقت میں گرد و غبار کو اڑا دیتے ہیں، اور پھر ان گھوڑوں کی جو گمسان کے مارکے میں لشکر کے اندر تک گھس جاتے ہیں۔ یہ ایک منظر ہے جو قرآن مجید نے کھینچا ہے۔ گھوڑا، اس کی اپنی کسی سے جنگ نہیں ہے اور کسی کے ساتھ اس کی کوئی عداوت یا کوئی دشمنی نہیں ہے، جنگ اس کے مالک کی ہوتی ہے۔ اس کا مالک اس کی پیٹھ پہ بیٹھتا ہے، اس کی لگام کو ہاتھ میں لیتا ہے، گھوڑے کو دوڑا دیتا ہے۔ اللہ وہ منظر میرے اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ وہ گھوڑے پھر دوڑ لگا دیتے ہیں، اتنی دوڑ لگاتے ہیں اپنے مالک کی خاطر کہ ان کی سانسیں پھولنے لگتی ہیں۔ پھر وہ اتنی دوڑ لگاتے ہیں ان کی راہوں میں، عرب کے صحراؤں میں، مختلف جگہوں کے اوپر، پتھریلی زمین کے اوپر نکیلے پتھر بھی آتے ہیں، ان کے پاؤں کو چبھتے بھی ہیں، چکماک کے وہ پتھر بھی آتے ہیں کہ ان کی ٹاپوں سے ٹکرانے کی وجہ سے ان سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں، وہ ان کے اوپر بھی دوڑتے چلے جاتے ہیں۔ صبح کے وقت گرد و غبار نہیں اٹھتی، لیکن وہ اتنا تیز دوڑتے ہیں کہ گرد و غبار اڑا دیتے ہیں۔ پھر تلواریں چل رہی ہوتی ہیں اور این لشکر کے اندر تک اپنے سینے پہ زخم کھاتے ہوئے، حتی تسربل بالدمی، ایک عرب شاعر کہتا ہے، میں نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا حتیٰ کہ اس نے خون کا لباس پہن لیا اور وہ خون میں لت پت ہو گیا، اور اپنا سینہ تان کے میری طرف آوازیں نکال کے مجھ سے کچھ کہنے لگا۔ اللہ کہتے ہیں، میں ان گھوڑوں کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، انسان بڑا ناشکرا ہے۔ کیا تعلق ہے گھوڑوں کی قسم کا اور انسان کی ناشکری کا؟ ایک گہرا تعلق ہے کہ گھوڑا اپنے مالک کے لیے اتنا کچھ کرتا ہے، وہ مالک اس کا خالق نہیں ہے، حقیقی مالک نہیں ہے، بس اس نے کہیں سے اس کو خرید لیا ہے یا اسے پالا ہے۔ صبح کو چارہ کھلاتا ہے، دوپہر کو کچھ کھلا دیتا ہے، شام کو چارہ کھلاتا ہے، اور وہ گھوڑا اپنی جان کو اپنے مالک کے حوالے کر کے اپنے مالک کی جنگ کی خاطر اتنی تکلیفیں برداشت کرتا ہے۔ رب کریم کہتے ہیں، میں نے انسان کے لیے سب کچھ کیا، میں اس کا خالق بھی ہوں، میں اس کا مالک بھی ہوں، میں اس کا رازق بھی ہوں، میں اس کو پالنے والا بھی ہوں۔ میں ان گھوڑوں کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ان کی زندگی گواہی دیتی ہے کہ یہ گھوڑے اپنے مالک کے لیے جتنی محنت کر رہے ہیں، انسان اپنے آسمان والے مالک کا ان کے مقابلے میں بڑا ناشکرا واقع ہوا۔ ایک ہفتے کے لیے اپنے گھر میں ہم بکری کو پالتے ہیں، توقع رکھتے ہیں کہ اس کا دودھ میرے لیے ہے۔ بھینس کو چارہ ڈالتے ہیں، امید لگا لیتے ہیں کہ اس کا دودھ مجھے ہی ملنا چاہیے۔ انسان شروع ہی سے ناشکرا واقع ہوا ہے، لیکن اس دور کے اندر، ڈیجیٹل دور میں، ناشکری بڑھ گئی ہے، اور اس کے بڑھنے کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ سوشل میڈیا ہے۔ سوشل میڈیا کے اور اس دور کے وہ ہمارے رویے ہیں جو ہم نے اپنائے ہوئے ہیں۔ ناشتے کی ٹیبل کے اوپر جو کچھ رکھا ہے، اس وقت تک ہمیں سکون نہیں ملتا ہے جب تک اس کی 2-4 فوٹوز ہم فیس بک کے اوپر اپلوڈ نہیں کر لیتے ہیں۔
کسی گروپ کے اندر ان کو شیئر نہیں کر لیتے ہیں، اگر ہم سیر و تفریح پہ جا رہے ہیں تو اس کے مناظر بھی ہم تب تک ہمیں سکون نہیں ملتا جب تک پوری دنیا کو دکھا نہیں لیتے ہیں۔ جن کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، وہ اپنی نعمتوں کی خوب نمائش کر رہے ہیں، اور ان کو دیکھ دیکھ کے وہ طبقات جو محروم ہیں یا جن کے پاس وہ نعمتیں اور آسائشیں میسر نہیں ہیں، وہ ان کو دیکھ دیکھ کے رال ٹپکا رہے ہیں۔ اور اللہ کی ناشکری اس حد تک بڑھ گئی ہے سوشل میڈیا کمپیریزن کی وجہ سے، ڈیجیٹل اس دور کی ان نمائشوں کی وجہ سے۔ میں ایسے نوجوانوں کو، بیٹوں اور بیٹیوں کو جانتا ہوں جنہوں نے ایسی ہی چند تصویریں دیکھ کے اپنے ماں باپ کے سامنے بیٹھ کے کہا، یہ دیکھیں یہ کیا کھاتے ہیں، یہ کیا پیتے ہیں، ان کی کیسے رہائشیں ہیں، آج ان کا ناشتہ کیا تھا، آج ان کی پکنک کیسی تھی، تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ تو پہلا ایک خاموش قاتل ڈیجیٹل دور کا یہ رویہ ہے جس میں ناشکری غالب آ گئی ہے۔ ایک ایک چیز کے اوپر ناشکری ہے۔ اس کا حل اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا حل اور علاج بہت خوبصورت ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے علاج ہمارے سامنے متعین کیے ہیں اور انگلی پکڑ پکڑ کے ہمیں دکھائے ہیں۔ اپنے اندر شکر کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے وجود پہ غور کر لے، اپنی آنکھوں پہ، اپنے ہاتھوں پہ، قدموں کی آہٹوں پہ، زبان کے بول پہ، آنکھوں کی جنبش پہ، اپنے دماغ کی سوچوں پہ، اپنی بناوٹ پہ، شکل و صورت پہ۔ اللہ رب العزت نے کہاں سے کہاں ہمیں کس محبت کے ساتھ بنایا ہے۔ میں پورے یقین اور وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، اگر آپ قصور کے کسی سرکاری ہسپتال میں یا پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر کسی ایسے مریض کو دیکھ لیں جو 1 مہینے سے بیڈ کے اوپر لیٹا ہے اور کروٹ خود نہیں بدل سکتا ہے، یا جو اس بات کے لیے ترس رہا ہے کہ کب میں بیٹھوں اور اپنے ہاتھ سے اپنے منہ میں خود نوالے ڈالوں، اگر آپ یہ منظر تھوڑی دیر کے لیے تصور میں لائیں اور پھر یہ سوچیں کہ ہم خود اٹھے ہیں، سحری خود کی ہے، چل کے آئے ہیں، مسجد الفلاح تک پہنچے ہیں، دین کے پروگرام میں آئے ہیں، اپنے پاؤں پہ چل رہے ہیں، ہاتھوں کو حرکت دے رہے ہیں، زبان سے بول رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو یہ اتنی قیمتی نعمتیں ہیں جن کو انسان بھول جاتا ہے۔ اللہ کا قرآن اشارہ کرتا ہے اگر انسان ان پہ غور کرے گا تو اسے احساس ہوگا کہ میرے اوپر تو اللہ کے بہت احسانات ہیں۔ وہ اربوں پتی تھا، اس کی آنکھوں کا چھوٹا سا ایک مسئلہ تھا کہ یہ جو آنکھ بند ہونے اور کھلنے کا سسٹم اللہ نے آٹومیٹک رکھا ہوا ہے، یہ اسے کچھ پپوٹے ڈھیلے اور لوز ہو گئے۔ ڈاکٹرز کے پاس جاتا ہے، علاج کیا ہے؟ کہا ایج فیکٹر ہے، عمر بڑھ چکی ہے، ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ سلوشن ٹیپ کی طرح کی ایک لیکوڈ سی کوئی چیز ہم آپ کو بنا دیتے ہیں، جب دفتر میں بیٹھنا ہو تو یوں چپکا لیا کرو، آنکھیں کھلی رہیں گی، رات کو جب لیٹنا ہو، کام نہ کرنا ہو، اس کو اتار دیا کرو، آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ میڈیا والے پاس پہنچے، تمہاری زندگی کی خواہش کیا ہے؟ کہتے ہیں سافٹ ویئر ہاؤسز کا مالک ہوں اور اربوں اللہ نے دیے ہیں، یہ سب کچھ کو مجھ سے لے لے اور میں اپنی آنکھیں خود کھولنے اور بند کرنے کے قابل ہو جاؤں، تو زندگی کی یہی خواہش ہے۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، بہت بڑا ایشو ہے۔ ناشکری جو بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ہم باقاعدہ ایک پورا نفسیاتی بحران ہے کہ بندہ ہمیشہ دوسروں کو دیکھتا رہتا ہے، ان کے سٹیٹس، ان کی تصاویر، ان کے ناشتے، ان کی سیر و تفریح، ان کے ڈرائنگ روم، ان کے بیڈ روم، ان کی کوٹھیاں، ان کے بنگلے، ان کے مکانات، اور پھر اپنے آپ کو کمپیئر کر کر کے ایک نفسیاتی مریض بن چکا ہے۔
آج کا انسان یہ ایک بہت بڑا بحران ہے جس سے آج کا انسان گزر رہا ہے۔ دوسرا حل اس کا یہ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ہمیں یوں پکڑ پکڑ کے محبت کے ساتھ چلایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسے شخص کو دیکھے جس کو اللہ رب العزت نے اس سے زیادہ دیا ہے، اس سے برتر رکھا ہے، اس سے فضیلت میں رکھا ہے، تو اسے بھی دیکھ لیا کرے جو اس سے کم تر ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ کا معروف ہے واقعہ، لیکن اس سے یہ سبق لینے کی ضرورت ہے۔ راہ چلتے ہوئے پاؤں میں خوبصورت جوتا نہیں ہے، ایک زمیندار وڈیرے کو دیکھتے ہیں، بہت اعلیٰ نوعیت کا جوتا پہنا ہوا ہے، لباس قیمتی ترین زیب تن کیا ہوا ہے، سر کے اوپر پگڑی سجا رکھی ہے اور بڑے ہی کر و فر شان و شوکت کے ساتھ جا رہا ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں، میرے دل میں ایک ناشکری سے اٹھی، یہ جاہل آدمی، اس کو تو نے کیا کچھ دیا ہوا ہے اور کیسی نعمتوں سے نوازا ہے، اور میرے پاس اتنا علم اور یہ ٹوٹا پھوٹا جوتا اور سادہ سے کپڑے اور پرانی سی پگڑی، یہ بھی تیری کیسی تقسیم ہے۔ کہتے ہیں سوچتے سوچتے اسی طرح میں مسجد تک پہنچا اور مسجد کے دروازے پہ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ایسا انسان بیٹھا ہے جس کی دونوں ٹانگیں ہی نہیں۔ آگے بڑھیے، سوشل میڈیا کا، ڈیجیٹل دور کا ایک دوسرا مسئلہ، اور وہ بھی اس سے کم سنگین نہیں ہے، وہ دوسرا اہم ترین خاموش قاتل جو ہماری رگ و ریشے کے اندر سرایت کیے جا رہا ہے، وہ جلد بازی کا اور ہر چیز کو فوراً حاصل کرنے کا نہ ختم ہونے والا ایک انسان کے اندر ایسا جذبہ ہے جو اس دور میں پہلے سے زیادہ ہو گیا ہے۔ یہ مسائل اور شروع سے انسان میں رہے ہیں، تو ڈیجیٹل دور نے ان کو تیز کیا ہے، ان پہلوؤں کو مزید انسان کی شخصیت کی جو کمزوریاں تھیں زیادہ ہائی لائٹ ہو گئی ہیں، ان کی ریشو بڑھ گئی ہے، ان کے تناسب کے اندر اضافہ ہو گیا ہے۔ خلق الانسان من عجل، جلد بازی تو انسان میں شروع ہی سے رہی ہے، لیکن ڈیجیٹل دور میں اس کے اندر اضافہ کیسے ہوا ہے؟ ریلز، کلپس اور ایک ایک کلک کے اوپر فوری طور پہ تسکین۔ باقاعدہ نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ آج کا نوجوان کسی بھی چیز کے اوپر، ایون کہ سکرین کے اوپر بھی چند منٹ کے لیے مستقل نہیں رک سکتا۔ اس نے براؤزنگ کرنی ہے، ایک ایک منٹ دیکھتے جانا ہے اور مسلسل دیکھتے چلے جانا، کسی ایک چیز پہ ٹک جائے، بیٹھ جائے، رک جائے، غور و فکر کر لے، سوچ کر لے، ٹھہراؤ آ جائے اس کی طبیعت میں، یہ چیز نہیں۔ یاد رکھیے، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے، میں اس کو سب سے بڑا نقصان سمجھتا ہوں کہ اس مزاج کی وجہ سے ہم صحیح شرعی علم سے محروم ہو گئے ہیں۔ علم کے لیے بڑا صبر چاہیے ہوتا ہے، طویل صبر چاہیے ہوتا ہے۔ ہمارے علماء تو کہا کرتے تھے کہ اس وقت تک تمہیں علم صحیح نہیں ملتا جب تک تم اپنی پوری زندگی اس کے لیے نہیں لگاتے ہو۔ زندگیوں کے سودے ہوتے ہیں۔ میں یہ دین کا ادنا سا طالب علم جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اگر محدود طریقے سے میں سوچوں کہ شرعی علم کو حاصل کرنے میں کتنا وقت لگا ہے، تو آپ حیران ہوں گے کہ کم از کم 15 سال مسلسل دینی علم حاصل کرنے میں ہم نے اپنی زندگی کا حصہ لگایا۔ 4 سال تو عربی سمجھنے سیکھنے میں لگتے ہیں،
اور صرف یہی نہیں کہ ٹھوس علم نہیں ہے، ٹھوس علم ہے بھی نہیں اور سمجھتے ہی ہمیں بہت کچھ آتا ہے۔ معلومات کا انبار اور ڈھیر ہے، اس سے انسان کے اندر ایک سکل پیدا نہیں ہوتی، بصیرت پیدا نہیں ہوتی، نور پیدا نہیں ہوتا، قوت فیصلہ پیدا نہیں ہوتی، قرآن مجید سے استنباط کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی۔ جو ٹیکسٹ ہیں اصل قرآن و سنہ کے عربک لینگویج کے اندر، جب تک آپ ان کی گہرائی میں نہیں اترتے ہیں، کس سے کیا مسئلہ معلوم ہو رہا ہے، آپ اس تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کا انسان یہ سمجھتا ہے، اس کی تحقیق یہ ہوتی ہے کہ میں نے گوگل پہ سرچ کیا تھا، جو سب سے ٹاپ پہ مسئلہ آ گیا تھا، بس ٹھیک ہے میری تحقیق پوری ہوگی۔ فلاں چینل پہ یہ تھا اور فلاں پہ یہ تھا، فلاں کلپ میں یہ تھا اور فلاں کلپ میں یہ تھا، فلاں کا رزلٹ یہ تھا، فلاں کا رزلٹ یہ تھا، تو ٹھیک ہے میں نے تحقیق کر لی۔ مفید ہیں یہ چیزیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، پوری کی پوری لائبریریز، 20 25 ہزار کتابیں آپ کے موبائل میں دستیاب ہیں، یہ خیر کا کام ہے، لیکن ان کتابوں کو پڑھنے کے لیے جو سکل اور صلاحیت چاہیے، اس کے لیے ایک ٹھہراؤ کی ضرورت ہے، مسلسل محنت کی ضرورت ہے، مستقل محنت کی ضرورت ہے۔ تو مستقل مزاجی ختم ہوتی جا رہی ہے، بالکل ہی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ شرعی لحاظ سے اس کو آپ یوں نام دے سکتے ہیں کہ پہلا دین کا ایک ستون تھا شکر کرنا، وہ بھی ختم ہوا، اور دوسرا دین کا ایک ستون تھا صبر کرنا، وہ بھی ختم ہوا۔ کوئی بھی کام صبر اور ٹھہراؤ کے بغیر ممکن نہیں۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ زمانے کی قسم ہے، انسان نقصان میں ہے، وہی بچیں گے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ صبر کے اوپر زندگی کا نظام کھڑا ہوتا ہے، اور اس کا دوسرا نقصان یہ بھی ہوا ہے، شرعی علم سے بھی محروم ہوئے ہیں اور شرعی وین سے بھی محروم ہوئے ہیں۔ راتوں رات ہی کوئی انقلاب آ جائے، ہفتوں کے اندر ہی تبدیلی آ جائے، سیاسی نظام فوراً بدل جائے، معیشت کی فوراً اصلاح ہو جائے، کوئی ایسا لیڈر مل جائے، بس چند دن کی محنت اور پوری دنیا کے اندر انقلاب ہی آ جائے۔ نہیں ہوتا ایسے، وقت لگتا ہے، محنت ہوتی ہے، ذہن سازی ہوتی ہے، پھر افراد بنتے ہیں، پھر منظم ہوتے ہیں، پھر تربیت ہوتی ہے، مراحل ہوتے ہیں۔ صحیح مستقل اور ایسی پازیٹیو چینج کے لیے جو میرے اور آپ کے پیغمبر نے دنیا کو دی تھی، امام کائنات سے بڑی ہستی کوئی نہیں ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اپنی زندگی میں 23 سال تک تو محنت کرنی پڑی تھی۔ پھر جناب صدیق کے دور میں وہی چیلنجز دوبارہ، پھر جناب عمر فاروق کے دور میں پھر کیا محنتیں ہوئی۔ تو بے صبری سے بہت مسائل جنم لے رہے ہیں، حتیٰ کہ معاشی طور پر بھی اس سے مسائل جنم لیتے ہیں، اور اس پہ جلتی پہ تیل کا کام، تیل چھڑکنے کا کام کچھ ایسے موٹیویشنل سپیکرز نے کیا ہے، جو لوگوں کو بتاتے یہ ہیں کہ بس راتوں رات ایسے ہو جانا چاہیے، تم کیا کر رہے ہو، کھڑے ہو جو، یہ کرو وہ کرو۔ تو طبیعتوں کے اندر بے صبری، بے چینی، جلد بازی بڑھ گئی۔ آج کا نوجوان اور ڈیجیٹل دور کا انسان بالعموم یہ چاہتا ہے کہ مجھے فوراً رزلٹ ملے، آج میں نے یہ کام کیا ہے تو شام کو رزلٹ سامنے آنا چاہیے، شام کو کام کیا ہے تو صبح مجھے اس کا رزلٹ سامنے آنا چاہیے، اور فوراً مجھے نتیجہ ملنا چاہیے۔ زندگی ایسے نہیں چلتی ہے، اور اللہ کا نظام
یہ نہیں ہے جو جلد بازی مچاتا ہے، حقیقت میں وہ اللہ کے قانون سے ٹکر لے رہا ہوتا ہے اور اللہ کے بنائے ہوئے ضابطوں سے جنگ کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ آج میں نے کھجور کی گٹلی لگائی ہے، زیر زمین اس کو رکھا ہے اور آج میں نے اس کو پانی سے سینچا ہے تو شام کو مجھے اس کا پھل ملنا چاہیے۔ ایسے تو نہیں ہوگا۔ وہ کھجور ہے، گٹھلی ہے، زمین اس کو سینچے گی، پھر اس کو پانی ملے گا، اس کی رگ رگ میں ریشے ریشے میں پہنچے گا، پھر ایک کومپل بنے گی، پھر ایک ٹہنی بنے گی، پھر ایک شاخ بنے گی، ہوائیں اس کے ساتھ کھیلیں گی، وہ کبھی ادھر گرے گی کبھی ادھر گرے گی، پھر وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی، پھر اس کو ہوا ملے گی، سورج آ کے ٹمپریچر دے گا، چاند آ کے اس کو ٹھنڈک پہنچائے گی، زمین اپنے سینے کو اس کے لیے کھولے گی، ہوا آ کے مذکر مؤنث کے مخصوص طریقے میں جو بھی اللہ نے نظام رکھا ہے اس کے مطابق کھجوروں کا بھی ملاپ ہوگا، پھر وہ تنا بنے گی، تنا بننے کے بعد پھر اوپر ٹہنیاں لگیں گی، پھر شاخیں لگیں گی، پھر بور لگے گا، پھر کھجوریں لگے گی، اور اس میں ایک عرصہ لگے گا جب تک یہ پروسیس پورا نہیں ہوگا کھجور کا درخت پاؤں پہ مضبوط کھڑا نہیں ہوگا۔ جب اس پروسیس سے گزر کے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا پھر 2-4 لوگ مل کے کلاڑے بھی ماریں گے تو جلدی نہیں گرے گا۔ ٹھہراؤ اپنے اندر پیدا کرنا نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ، تمہارے اندر 2 خوبیاں اللہ کو بہت پیاری لگتی، الحلم والانا، برداشت اور ٹھہراؤ۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس جلد باز طبیعت کی وجہ سے خاندانوں کا کیا نقصان ہوا ہے، جو شرح طلاق بڑھ رہی ہے، جو خلا کی شرح بڑھ رہی ہے، جو گھروں میں سپریشن کا رجحان بڑھا ہوا ہے، اور جو بے چینی اس طبیعت کے اندر آئی ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ انسان کسی چیز کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ماں کی بات، باپ کی بات، بیوی کی بات، یا بچوں کی بات، یا بیٹیاں آج کل سسرال کی بات، مجال ہے ایک لمحے کے لیے بھی ان کے اندر کوئی ٹالرنس ہو۔ ہم 0 لیول پہ پہنچ گئے اس معاملے کے اندر۔ مجھے چند دن پہلے ایک ساتھی ملے، کہنے لگے میں آپ کے والد محترم رحمہ اللہ کے پاس گیا، بیوی کے ساتھ انبن تھی، تو مجھے سسرال والوں نے پہلے ہی ابا جی کو بتا دیا تھا کہ یہ ہمارا داماد ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے۔ ابا جی کو اللہ نے بڑی بصیرت دی تھی، اللہ ان کی قبر پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ جیسے ہی وہ نوجوان آیا، اور آپ یاد رکھیں کہ وہ نوجوان جو اپنی سٹوری سنا رہا ہے، میں اسے ذاتی طور پہ جانتا ہوں، ایک مزدور انسان تھا۔ دین کے ادارے اور مرکز کی وجہ سے ان کے بزرگ راجوال میں ایک اور چھوٹے گاؤں سے شفٹ ہوئے، تو جیسے ہی آیا ابا ہی کہنے لگے بیٹا ایک امتحان ہے، تم نے پاس ہونا ہے کہ فیل ہونا ہے، پاس ہونا ہے کہ فیل ہونا ہے۔ کہتے ہیں میں سوچنے لگا پرائمری میں نے کر لی ہے، مڈل بھی کر لی ہے، میٹرک بھی کر لی ہے، آگے میں نے پڑھنا نہیں، اب میں محنت مزدوری کر رہا ہوں، تو یہ کون سا امتحان ہے؟ پھر کہنے لگے بیٹا ایک امتحان ہے، پاس ہونا چاہتے ہو کہ فیل ہونا چاہتے ہو؟ اب ظاہر ہے وہ تو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ فیل ہونا چاہتا ہوں، کہتے جی پاس ہی ہونا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے وہ چھوٹے امتحان تھے، یہ ازدواجی زندگی کو نبھانا بڑا امتحان ہے، پاس ہونا چاہتے ہو تو بیٹی کو اپنے گھر آج ہی لے جاؤ اور اپنا گھر جا کے آباد کرو۔ کہتے میں لے گیا، بزرگوں نے دعا بھی کی، تھپکی بھی دی، حوصلہ بھی دیا، اور اس صبر اور حوصلے کی برکت ہے کہ آج وہ خاندان ایک فیکٹری کا مالک ہے، ہیرے جیسے اللہ نے بیٹے بھی دیے ہیں، اور ابھی گزشتہ دنوں
اپنی اہلیہ کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ اللہ نے ان کو عمرے پہ اپنے گھر بھی بلایا، فوراً ہی فیصلہ، یہ نہیں تو پھر یہ، ایسے نہیں تو پھر ایسے۔ تیسرا چیلنج جو اس دور کے اندر بہت بڑھ گیا ہے اور اپنی خطرناکی کی انتہاؤں کو چھو رہا ہے، میں عرض کر رہا ہوں بار بار، چیلنجز پہلے بھی تھے، یہ مسائل پہلے بھی تھے، لیکن ڈیجیٹل دور نے ان کو بڑھاوا دیا ہے۔ یہ ایسے فیکٹرز، ایسے اسباب و علل اور ایسے حالات جمع ہوئے ہیں کہ وہ چیزیں پہلے سے بڑھ گئی، ان کے اندر اضافہ ہو گیا ہے۔ تیسرا ایک انتہائی خطرناک اور شاید کہ بہت ہی خطرناک مسئلہ ڈیجیٹل اس دور کے اندر ریاکاری اور دکھاوے کا ہے۔ یوں لگتا ہے ہماری عبادت ہو، ہماری دعا ہو، ہماری انفرادی کرنے والے کام ہوں، تب تک ہمیں سکون نہیں ملتا جب تک ہم ان کو پبلک نہیں کر لیتے۔ ایک ہے جیسے الحمدللہ یہ پروگرام ہو رہا ہے، دعوت ہے، تبلیغ ہے، خیر کا کام ہے، اس کو نشر کرنا تو میں سمجھتا ہوں آج کے دور کا ایک جہاد ہے، اور آج کا نوجوان اگر ان چیزوں پہ محنت کرتا ہے، اس کو اللہ کا دین سمجھ کے تاکہ لوگوں تک یہ چیز پہنچے، تو ایک جہاد کر رہا ہے اور خیر کو نشر کر رہا ہے اور دعوت و تبلیغ کا ایک بہت بڑا فریضہ سر انجام دے رہا ہے۔ لیکن وہ چیزیں جو ہماری انفرادی عبادت کی ہیں، ان کو بھی ضرور ہم نے میڈیا پہ لانا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، میں ایک جگہ پہنچا، افطاری کے وقت درس تھا، تو عین افطاری کے وقت دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ بندہ اللہ سے دعا کرے۔ اب جہاں دعا کرنے کے لیے بیٹھے اوپر کیمرہ، وہ ادھر بیٹھے دعا کرنے کے لیے اس پر کیمرہ، اس بیچارے نہیں تنہائی میں دعا کرنا چاہ رہے ادھر کیمرہ۔ حتیٰ کہ ایک نوجوان نے خود مجھ سے پوچھا، لاہور کی ایک بڑی مسجد میں عرض کرنے لگا، میں تراویح پڑھنے کے لیے آتا ہوں اور میرے دل کے اندر یہ خیال ہوتا ہے کہ چونکہ ویڈیو بن رہی ہے تو میں نے نماز کے اندر وہاں کھڑے ہونا ہے جہاں جب ویڈیو جائے تو میری تصویر بھی آئے کہ میں بھی تراویح پڑھ رہا ہوں۔ احرام باندھتے ہیں تو اس کی تصویر، طواف کر رہے ہیں تو اس کی تصویر، حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں تو اس کی تصویر، صفا مروہ کی سعی کر رہے ہیں تو اس کی تصویر، عرفات میں اللہ سے مانگ رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں تو اس کی تصویر۔ دیکھیں ہمیں فرق کرنا ہوگا۔ ایک وہ خیر کی بات ہے جس کو پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں تک اللہ کی بات پہنچے، اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات پہنچے اور ان کی اصلاح ہو۔ ایک وہ ہے جو آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے۔ یہی معاملہ ویلفیئر کے کاموں کا ہے۔ ویلفیئر کے وہ کام جو ایک ادارہ کر رہا ہے اور وہ اس لیے تصویر بنا رہا ہے کہ ہم ایک سوسائٹی ہیں، لوگوں سے ہم نے ڈونیشنز لی ہیں، جو ہمارے ڈونرز ہیں ان کو سیٹسفیکشن اور اطمینان ہو کہ ہماری امانتیں اس ادارے نے مستحقین تک پہنچا دی ہیں۔ تو یہ تو ایک ضرورت ہے، وہ ایسی ضرورت ہے تاکہ ان کے ڈونرز مطمئن ہو جائیں، ان کو اطمینان ہو کہ جو ہماری امانتیں تھیں اس تنظیم نے، اس ادارے نے، اس مسجد نے، اس سوسائٹی نے، اس این جی او آرگنائزیشن نے ہماری امانتیں پہنچا دی ہیں، یہ خیر کا کام کر رہے ہیں۔ اس سے ڈونر کو ایک سکون اور اطمینان ملتا ہے کہ میری امانت ادھر ادھر نہیں ہوئی، جہاں میں پہنچانا چاہتا تھا پہنچ گئی ہے۔ یہ ایک ضرورت ہے اور ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آپ خود اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، آپ کے اپنے پیسے ہیں، آپ نے کسی سے امانت نہیں لیے ہوئے، تو اس کی تصویر بنانا کیا مجبوری ہے؟ اس کو پبلک کرنا کیا مجبوری ہے؟ اس کا حل اور اس کا علاج یہ ہے،
پورے شعور کے ساتھ دیکھیں کہ کن چیزوں کی ضرورت ہے لوگوں تک پہنچانے کی، ان کو آپ پہنچائیں، اور اپنی زندگی میں نیکیوں کا ایک ایسا پورشن بھی رکھ لیں جو آپ کے علاوہ اور اللہ کے علاوہ کوئی نہ جانتا ہو۔ اگر آپ سے اس وقت تک نیکی ہوتی ہی نہیں جب تک کیمرہ سامنے نہ آ جائے، اور اس وقت تک آپ خیر کا کام کرتے ہی نہیں جب تک اس کی ویڈیو نہ بن جائے، اور پھر آپ انتظار میں رہتے ہیں کمنٹس کتنے آتے ہیں، کیا آتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں، لوگ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ میں یہ نہیں فتویٰ دیتا کہ آپ ریاکاری کر رہے ہیں، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ ریاکاری کی علامتیں ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 انسانوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا جب اللہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ورجل تصدق بیمینہ، ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جس نے اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، حتیٰ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا کہ دایاں ہاتھ اللہ کی راہ میں کیا دے رہا۔ یہ کس چیز کی ترغیب ہے؟ یہ کس چیز کی طرف پیغمبر ہمیں توجہ دلا رہے ہیں؟ سلف صالحین علامت بتاتے تھے، المخلص من یکتم حسناتی کما یکتم سیئاتی، مخلص انسان کی ایک نشانی وہ ہوتی ہے کہ اپنی انفرادی نیکیوں کو ایسے چھپاتا ہے جیسے ایک مجرم اپنے گناہ کو چھپاتا ہے۔ اس میں مصلحتی کیا ہے کہ آپ نے اپنی انفرادی عبادتوں کو بھی کیمرے کی آنکھ میں ہی محفوظ کرنا ہے؟ ایسی ایسی حرکتیں، ایسی ایسی عادتیں، ایسے ایسے رویے اس نفسیات کی وجہ سے ڈیولپ ہو گئے ہیں، اور ہم اس حد تک کیمرے کے قیدی بن گئے ہیں کہ ہسپتال کے اندر ایک مریض ہے، تڑپ رہا ہے، پردہ اس کا ٹھیک نہیں ہے، ڈرپیں اس کو لگی ہوئی ہیں، سخت تکلیف کے اندر ہے، وہ اپنی اس کیفیت میں کسی کو کچھ دکھانا بھی نہیں چاہتا، اس کی بھی تصویر کہ میں اس کی بیمار پرسی کے لیے آیا ہوا ہوں، میں اس کی خیریت پوچھنے آیا ہوا ہوں۔ میں تو سمجھتا ہوں یہ نفسیاتی مرض بنتا چلا جا رہا ہے کہ ہم سے کوئی خیر کا کام اس وقت تک ہوتا ہی نہیں ہے جب تک ہم اس کو پبلش نہ کر لیں اور اس کو سب کے سامنے نہ لے آئیں۔ ایک ایک چیز کے اندر اگر آپ کے نیک مقاصد ہیں وہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے، لیکن کچھ تو اپنی زندگی میں ایسی نیکیاں رکھیں جو آپ کے علاوہ اور آپ کے رب کے علاوہ کوئی بھی نہ جانتا ہو۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ، جس دن ان کا جنازہ اٹھتا ہے، تاریخ میں لکھا ہے، مدینے کا ایک فقیر دوسرے سے کہتا ہے، کوئی شخص تھا جو میرے گھر کے دروازے پہ راشن رکھ کے چلا جاتا تھا، اور آج رات نہیں ہوا، ایک عرصے سے یہ معمول جاری تھا۔ دوسرا تیسرے سے تذکرہ کرتا ہے، بات پھیلتے پھیلتے پتہ چلتا ہے کہ مدینے میں 100 کے قریب گھرانے ایسے تھے جہاں رات کی تاریکی اور اندھیرے میں ان کے دروازوں پہ کوئی راشن رکھ کے چلا جاتا تھا۔ جب بات زیادہ پھیلتی ہے، غسل دینے والے امام زین العابدین کے غسال تک بات پہنچتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں جب غسل دے رہا تھا، میں نے امام زین العابدین کے کندھوں کے اوپر اور پیچھے بوجھ اٹھانے کے نشان دیکھے ہیں۔ ان 100 گھروں میں راشن یہی پہنچاتے تھے، اور آج رات اس لیے نہیں پہنچا کہ آج رات ان کا جنازہ اٹھا تھا۔ ہمیں ایسی نیکیوں کی ضرورت ہے جو ہماری اور ہمارے رب کے ساتھ تعلق رکھنے والی، ہماری تنہائیاں اور ہمارے اس طرح کے معاملات، ان پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کوئی بھی کام اس کے بغیر کرتے ہی نہیں کہ جب تک آپ
سوشل میڈیا پہ اس کو نہیں لے آتے اور کیمرے پہ نہیں لے آتے. ٹھیک ہے کچھ کام ہیں جن کو لانا چاہیے، وہ ضرورت ہے، ہم بلکہ اس میں سست ہیں، جس لیول پہ محنت کرنی چاہیے نہیں ہو رہی ہے. لیکن انفرادی عبادتیں، اللہ کے ساتھ تعلق کی باتیں، انفرادی معاملات، ان کو تو ہم نے چھپانا تھا اور ہم نے ان کو بھی پبلش کرنا اور پبلک میں لانا شروع کر دیا. یہ ایک تیسرا ریاکاری کا خطرناک مسئلہ ہے. اس کا علاج یہ تصور ہے کہ جس رب کے لیے میں کر رہا ہوں وہ رب تو مجھے دیکھ رہا ہے. آپ جب یہ سب تصور لائیں گے انشاءاللہ تعالی، قوی امید ہے اللہ کے گھر میں کہ آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنا یہ خود اللہ اپنے ذمہ لے لے گا. جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو جبریل سے کہتا ہے کہ مجھے اس سے محبت ہے. جبریل آسمانوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ کو محبت ہے، مجھے بھی محبت ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں. امام کائنات فرماتے ہیں ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر زمین والوں کے دلوں میں اللہ اس کی مقبولیت اور محبت خود ہی پیدا فرما دیتا. چوتھی اور آخری بات کہہ کے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اور اس پہ اپنی گفتگو کو سمیٹیں گے. چوتھا ایک خاموش مسئلہ جو ہمارے معاشرے میں بری طرح سے سرایت کرتا چلا جا رہا ہے، وہ تنہائی کا مسئلہ ہے. تنہائی کا مسئلہ ہے. مسائل تو اور بھی بہت سارے ہیں لیکن یہ بڑھتا ہوا مسئلہ ہے. ہم سکڑتے چلے جا رہے ہیں اور آہستہ آہستہ تنہا ہوتے چلے جا رہے ہیں، اکیلے رہتے چلے جا رہے ہیں. سمندر پار تو ہمارا رابطہ ہے لیکن پاس بیٹھے ہوئے اور ہمسائیگی میں رہنے والے بھائی اور بہن کی خبر نہیں ہے کہ اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے. والدین کی خبر نہیں. اور یاد رکھیے گا، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے. اس وقت باقاعدہ ترقی یافتہ ممالک کے اندر ایک بہت بڑا ایشو کھڑا ہوا ہے کہ جاپان جیسے ممالک کی یہ رپورٹ آن دی ریکارڈ ہے کہ 1 سال کے اندر ہزاروں لاشیں ایسی تھیں اور ہزاروں انسان ایسے مرے ہیں کہ جب وہ مر رہے تھے ان کی بڑی ساری کوٹھی اور بنگلے میں ان کے پاس پوچھنے والا کوئی بھی نہیں تھا. اور ان کے مرنے کی خبر، بعض ایسے تھے جن کے مرنے کی خبر ہفتے بعد ہوئی اور بعض ایسے بھی تھے جن کے مرنے کی خبر مہینے بعد اس وقت ہوئی جب ان کی لاش سے بدبو اٹھ کے ہمسایوں تک پہنچی. تو یہ مسئلہ جو ان ممالک کا مسئلہ تھا ہمارے معاشروں میں بھی آہستہ 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 آنا شروع ہو چکا ہے. کتنے ہی ایسے آپ نے گزشتہ دنوں میں اور گزشتہ اس سال کے اندر ایسے واقعات سنے جو پہلے ہم نے کبھی سوچے بھی نہیں تھے کہ کراچی اور اسلام آباد کے وہ لوگ جن کے سبسکرائبرز اور جن کی لائکنگز اور جن کے فالوورز ملینز میں تھے اور لاکھوں تک پہنچے ہوئے تھے، وہ لاکھوں آن لائن فالوورز ہی تھے. لیکن جب وہ مر رہے تھے تو ان میں سے بھی کوئی پاس نہیں تھا اور اپنی فیملی کا کوئی ممبر بھی پاس نہیں تھا. ہمیں ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے آن لائن رابطے آپ رکھیں، آپ سہولت ہے، ضرورت ہے معاشرے کی، لیکن ان زندہ رابطوں کو قربان کر کے نہیں، اپنے حقیقی رشتوں کو پیچھے کر کے نہیں، اپنے سماجی تعلقات کو تباہ کر کے نہیں. ایک ہے کہ آپ اپنے والدین کو پراپر وقت دے رہے ہیں، بھائیوں اور بہنوں کو وقت دے رہے ہیں، بیٹوں اور بیٹیوں کو وقت دے رہے ہیں، ساتھ میں کچھ وقت آپ نے آن لائن اپنی ضرورت کے لیے رکھا ہوا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور ایک یہ ہے کہ آپ آن لائن دنیا کے اندر اور ڈیجیٹل دنیا کے اندر اور ورچوئل دنیا کے اندر اس قدر محو مگن اور مست ہو گئے ہیں کہ آپ کے سماجی اور سوشل سارے کے سارے تعلقات تباہ ہو گئے ہیں
نہ ماں کی فکر ہے، نہ باپ کی ہے، نہ بھائی کی، نہ بہن کی، نہ رشتہ دار کی، نہ کسی ہمسائے کی، تو پھر یہ وہ ہے جس کو ہماری شریعت کبیرہ گناہ شمار کرتی ہے، کیونکہ یہ قطع رحمی کے لیول پہ آپ پہنچ گئے۔ تنہائی ایک عذاب ہے، لیکن آپ کو ادراک اس وقت ہوگا جب آپ اس عمر میں پہنچیں گے جس میں انسان کے لیے سب سے تسکین اس میں ہوتی ہے کہ اس کے پاس کوئی بیٹھنے والا، کوئی حوصلہ دینے والا، کوئی محبت دینے والا ہو۔ یہ تنہائی اس قدر بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارے ایک بہت اچھے اسکالر، ایک یونیورسٹی میں ان کا لیکچر تھا، اور انہوں نے حیران کن بات کی کہ اس ڈپارٹمنٹ کے اندر جتنا بھی فیمیل سٹاف تھا ان میں سے کسی ایک نے بھی شادی نہیں کی ہوئی تھی اور نہ ہی وہ کرنا چاہتی تھی۔ کتنی بچیاں ایسی ہیں جو تنہا رہنا چاہتی ہیں، ہمارے رویوں سے تنگ آ کے اور دوسرے سے سوشل میڈیا کی چکا چون کہ یہ ذمہ داری ہم سے نہیں نبھائی جاتی، یہ ہم نہیں پورا کر سکتی۔ ایک بہت بڑا سماجی چیلنج ہے جو ہمارے دروازوں پہ دستک ہی نہیں دے رہا بلکہ اندر تک گھس چکا ہے، اور ہمیں اس کو صحیح معنی میں جانچنے کی ضرورت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس کا حل ہماری شریعت نے بڑے بڑے مسئلوں کا آسان سا حل رکھا ہوا ہے۔ آپ مسجد کو صحیح معنی میں آباد کر دیں، سماجی تنہائی خود ہی ختم ہو جائے گی۔ اس سے خوبصورت کوئی اجتماع ہو سکتا ہے؟ مسجد کے ساتھ جڑ جائیں، اس سے بڑا کمیونٹی سینٹر کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا سوشل رابطہ کوئی نہیں ہے۔ اپنی فیملیز کو، اپنے افراد کو، اپنے ممبرز کو مساجد کے ساتھ، خیر کے مراکز کے ساتھ جب آپ جوڑیں گے، تنہائیاں بھی ختم ہوتی جائیں گی اور اللہ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول بھی ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ 4 بہت خاموش قاتل تھے جن کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان مسائل کو سمجھنے کی، ان کا ادراک کرنے کی اور ان کے حل کی طرف جو شریعت نے رہنمائی کی اس کی طرف آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ دعائے خیر کا کافی اب آپ نے کہا ہے تو آپ سب سے دعا کی درخواست ہے۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے معاف کرنے والے اللہ، رحم کرنے والے اللہ، عزتوں والے اللہ، جلال والے اللہ، کبریائی والے اللہ، بڑائیوں والے اللہ، بلندیوں والے اللہ، طاقتوں والے اللہ، قدرتوں والے اللہ، رحم کرنے والے اللہ، معاف کرنے والے اللہ، تیرے کل ناموں، تیری صفتوں، تیری محبتوں، تیری رحمتوں، تیری عظمتوں کے واسطے ہیں کہ ہم گناہگاروں کو معاف فرما دے۔ اللہ جی یہ تیرا گھر ہے، ہم تیرے گھر میں آئے بیٹھے ہیں، اے میرے سونے مولا، جو سخی قسم کے لوگ ہوتے ہیں اپنے گھر میں آنے والوں کو خالی واپس نہیں لوٹاتے ہیں، اے میرے سونے اللہ، تجھ سے بڑا سخی کون ہو سکتا ہے؟ ہم فقیروں کو اپنے گھر سے خالی نہ واپس لوٹا۔ اے اللہ یہ میرے بیٹے، یہ میری بیٹیاں، یہ پیارے بھائی، یہ بہنیں، اے اللہ یہ بزرگ اور یہ مائیں کتنی محبت سے دور دور سے یا قریب سے کس شوق اور محبت کے ساتھ نیندوں کو قربان کر کے، آرام کو تج کر کے تیرے دین کے لیے آئے بیٹھے ہیں۔
اللہ جی تو ان کا آنا قبول فرما لے، اللہ جی تو ان کا آنا قبول فرما لے، اے میرے سونے اللہ جی تو ان کا آنا قبول فرما لے۔ ان کو لانے کے لیے، ان کو پیغام دینے کے لیے جو انتظام کرتے ہیں، جو محنتیں کرتے ہیں، جو کوششیں کرتے ہیں، اللہ جی ان کی کوششیں قبول فرما لیں۔ ہم کمزور لوگ ہیں، شیطان وسوسے ڈال دیتا ہے، نفس خیال پیدا کر دیتا ہے، ہم ادھر ادھر بھٹک سکتے ہیں۔ اللہ جہاں کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کا ازالہ فرما دے، ہمیں اخلاص کی نعمت سے مالا مال فرما دے، اپنی رضا کے لیے یہ سب کچھ خالص فرما دے۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا غفور یا رحیم یا کریم، یا قریب یا مجیب یا ودود۔ اتنے تیرے پیارے نام ہیں، تیری کتنی عظیم صفتیں ہیں، اے میرے اللہ اتنی طاقتوں والے کہ تو جب چاہتا ہے 99 انسانوں کے قاتل کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اتنی عظمتوں والے اللہ، ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہم میں سے یہاں جو بیمار بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بیماریاں دور فرما دے۔ ہماری کتنی بہنیں اور مائیں ہیں تکلیف کے ساتھ اوپر چڑھ کے جاتی ہیں دین کی محبت کی وجہ سے، اے میرے مولا ان بہنوں ان ماؤں کی یہ قربانیاں، یہ شوق قبول فرما لے۔ ہمارے کتنے ہی بزرگ ہیں جو یہاں بیماری کے حالت میں بیٹھے ہیں، بھائی ہیں، بیٹے ہیں، اللہ تو ان کو شفا عطا فرما، تو ان کو شفا عطا فرما، تو ان کو شفا عطا فرما۔ اے میرے سونے مولا تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہماری وہ بہنیں جو اولاد کو ترستی ہیں اور وہ بھائی جن کے گھر اولاد سے خالی ہیں، اللہ ان کو رونقیں نصیب فرما دے۔ سونے اللہ تو ان کی جھولیاں بھر دے، تو ان کی جھولیاں بھر دے، تو ان کی جھولیاں بھر دے۔ اے میرے مولا ہماری کتنی ہی بہنیں تیری بندی مریم کی طرح نیک ارادے رکھتی ہیں، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اور اپنی اولادوں کو تیرے دین کے لیے لگانا چاہتی ہیں، اللہ ان کو صالح اولاد عطا فرما، صالح اولاد عطا فرما، صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ گزشتہ رمضان کی سحریوں میں، افطاریوں میں جو ہماری مائیں، ہمارے بزرگ، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں جو دسترخوانوں پہ ہمارے ساتھ اکٹھے بیٹھتے تھے اور آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، اللہ تو ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا، ان سب کی بخشش فرما۔ اے اللہ جو والدین زندہ ہیں ان کو سلامتی، عافیت، ایمان اور برکت والی زندگی نصیب فرما۔ اے میرے مولا ہماری پریشانیاں دور فرما۔ اے میرے اللہ تیرے سچے نبی نے بتایا ہے مسافر کی دعا بھی تو قبول کرتا ہے، روزے دار کی دعا بھی تو قبول کرتا ہے۔ تیرے بندے کچھ مسافر بھی ہیں، روزے کی حالت میں بھی ہیں، اے میرے اللہ جی، اے میرے سونے اللہ جی، اے میرے کریم اللہ جی، تو ہماری دعائیں قبول فرما، ہماری غلطیاں معاف فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما۔ تیرے بندے بڑے پریشان ہیں، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، مالی پریشانیاں دور فرما دے، صحت کی پریشانیاں دور فرما دے، قرضوں کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل وغلبة الدين وقهر الرجال. اے اللہ فلسطین کے مظلومین کی مدد فرما، اہل غزہ کی مدد فرما، اہل فلسطین کی مدد فرما،
اے اللہ یہ ملک عزیز پاکستان دشمنوں کے نرغے میں ہے، تو ہمارے ملک کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللهم احفظ بلدنا هذا واحفظ جميع بلاد المسلمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تجھ سے ایک خاص دعا کرنا چاہتے ہیں اپنے ان بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، خون کے بیٹے اور بیٹیاں، یہ دین کے رشتے میں ہمارے بیٹے اور بیٹیاں، اے اللہ جی یہ ہمارے بیٹے، یہ ہماری بیٹیاں جوانی کی عمر میں ہیں، موبائل کی دنیا ہے، انٹرنیٹ کا جہان ہے، اے میرے اللہ جی فحاشی کے سیلاب ہیں، بے حیائی کے بازار گرم ہیں، اے اللہ ان کی ابھرتی جوانیاں ہیں، اے اللہ تجھے تیری عظمتوں کے واسطے ہیں کہ ہمارے ان بیٹوں اور بیٹیوں کی حفاظت فرما، اللہ تو ان کی حفاظت فرما، ان کی جوانیوں کی حفاظت فرما، ان کے پردوں کی حفاظت فرما، ان سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں معاف فرما، ان سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں معاف فرما، ان کے دلوں کو پاک صاف فرما، اے میرے اللہ ان کو اپنے دین کے لیے پسند فرما، ان کی جوانیاں اپنے دین کے لیے قبول فرما۔ کل کو تو جب پوچھے گا جوانی دی تھی کہاں لگا کے آئے ہو، ان کو ایسی توفیق دے دے کہ یہ کہہ سکے اللہ تیرے لیے لگا کے آئے ہیں، تیری مسجدوں کے لیے، دین کے اداروں کے لیے، تیرے قرآن کے لیے لگا کے آئے ہیں۔ اللہ ان کی جوانیاں قبول فرما، ان کی جوانیاں اپنے دین کے لیے قبول فرما، اے اللہ اے میرے سنے اللہ بس تو ہمیں معاف فرما، ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے حال پہ رحم فرما، اے اللہ آخر میں تجھ سے وہ دعا کرتے ہیں جس کی طرف تیرے پیارے نبی نے اشارہ کیا ہے، فرشتے جاتے ہیں ان سے پوچھتا ہے میرے بندے کیا کہتے تھے، تو آخر میں کہتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے، اور کہتے اللہ ان میں ایک بندہ اپنے کسی کام سے آ کے پاس بیٹھ گیا تھا، اے اللہ تو کتنا کریم ہے، تو کہتا ہے جو ان کے پاس بیٹھ گیا تھا میں نے اسے بھی معاف کر دیا ہے، اے میرے اللہ جی بس تو ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہماری ضرورتیں پوری فرما دے، قرضوں سے نجات نصیب فرما، قرضوں سے نجات نصیب فرما، پریشانیوں سے رہائیاں نصیب فرما، جو مظلومین ہیں ان کی مدد فرما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وأتباعهم أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔